حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ رفع الیدین اس کے اسباب میں تقریباً 400 سے زیادہ روایات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ رفع یدین کرتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ اٹھاتے تو نہ تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں زیادہ کھلی ہوتی نہ بند ہوتی، نارمل کھلی ہوتی، اس انداز سے رفع یدین کیا کرتے، ایسے نہیں، نہ ایسے کلوز، ہلکی ہلکی کھلی ہوتی، اس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کیا کرتے۔ 400 سے زائد روایات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، ساری صحیح۔ 3 روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں سے ایک روایت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، جب 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نماز سیکھی وہ رفع الیدین کے ساتھ سیکھی۔ پھر چلے گئے نماز سیکھ کے اپنے علاقے میں، 1 سال بعد پھر آئے، سردیوں کا موسم، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشتاء فرأیت اصحابہ یرفعون ایدیہم فی ثیابہم فی الصلاۃ۔ کہتے ہیں میں جب سردیوں میں دوبارہ آیا نا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے اصحاب النبی کو دیکھا، وہ اپنی چادر کے اندر سے رفع یدین کرتے تھے، جیسے ہم سردیوں میں کرتے ہیں، چادریں لی ہوتی ہیں، چادروں کے اندر سے اللہ اکبر رفع یدین۔ جب آپ نے نماز شروع کی تب بھی، رکوع گئے تب بھی، رکوع سے سر اٹھایا تب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، جب میں رسول اللہ کے پاس آیا، صحابہ کو دیکھا، یرفعون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نماز میں، فی ثیابہم، کپڑوں کے اندر، چادریں لی ہوتی۔ 9 ہجری مسلمان ہوئے، جب مسلمان ہوئے اس وقت بھی آپ علیہ السلام سے جو نماز سیکھی وہ رفع یدین کے ساتھ۔ 10 ہجری میں واپس آئے 1 سال بعد سردیوں میں، پھر آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اصحاب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ رفع یدین منسوخ نہیں ہوا۔ 10 ہجری کے آخر میں آئے اور 11 ہجری کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو آخری وقت میں مسلمان، آخری ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ بخاری شریف، یہ ترمذی شریف میں بھی آتی ہے روایت، ابو داؤد میں، دونوں میں، اس دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کی ایک جماعت وہ اکٹھی تھی، کہ
10 اصحاب، اس جماعت میں 10 صحابہ موجود ہیں، 10 صحابہ۔ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر رفع الیدین منسوخ ہوتا تو صحابہ کی وہ جماعت رفع الیدین کے بغیر نماز کو اپنے ساتھیوں کو سکھاتے یا بتلاتے، لیکن نہیں۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں، میں تم سب سے، کیا میں تمہیں نماز پڑھ کے نہ سکھاؤں، بتلاؤں نا، دکھاؤں نا؟ قالوا نا، کہنے لگے کیوں نہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، بتاؤ۔ صحابہ اکرام یہ نہیں کہا میں نے آتی ہے بھائی نہیں، طریقہ ہو سکتا ہے غلطی ہو میں، جو رسول اللہ کے زیادہ جانتا ہے وہ سکھائے گا، ہمیں پتہ چل جائے، ہاں ٹھیک ہے، کیوں نہیں ایسے کرو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى يهادي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يهادي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحلته على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب راسه ولا يقنع ثم يرفع راسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا۔ پھر 10 صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے رسول اللہ کے بعد، 10 صحابہ موجود ہیں، ایک صحابی کہتا ہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تمہیں سکھلاتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھی، پڑھ کے سکھلائی۔ یرفع یدیہ، جب نماز کو شروع کیا اپنے ہاتھوں کو بنا دیا، جب رکوع جانے لگے یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو پھر بنا دیا، رکوع سے اٹھے، جب سر اٹھایا سمع اللہ لمن حمیدہ کہا یرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر اٹھایا، رفع الیدین۔ اس روایت میں کوئی شک نہیں، صحیح روایت ہے، صحابہ رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ عمل دوہرا رہے ہیں۔ وائل بن حجر رسول اللہ کے آخری زندگی کے لمحات میں مسلمان، آخری زندگی میں، اور آپ نے رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز کی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نقل کرتے ہیں، یہ میرے پاس فتح الباری ہے، بخاری شریف، یہ اس کی شرح ہے، اس میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کا آغاز کیا، رفع یدیہ حذو منکبیہ، رکع اذا رکع رفع یدیہ حذو منکبیہ، ثم رفع رأسہ من الرکوع رفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ میں نے تینوں دفعہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے رفع الیدین۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے جب تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوئے رفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ نے پھر رفع الیدین کیا، تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، قراءت سے پہلے ہاتھ باندھنے سے پہلے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نقل کرتے ہیں عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنع اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاه وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه ذلك وكبر۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے شروع کرتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنی کندھوں تک اٹھاتے، جب اسی طرح جب رکوع کرتے
जब रुकू सर उठाते आप रफा यदई हाथ वापस की गई। जब आप सजदे में चले जाते बैठ जाते कायदे में होते आप अलैहिस्सलाम रफा यदैन नहीं करते। ये तीनों रवायात चारों रवायतें बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अमल हैं आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में है और आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद के हैं। अगर ये मंसूख होता तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन आपके जाने के बाद रफ़ुल यदैन ना करते। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए 10 हिजरी तक उन्होंने भी आप अलैहिस्सलाम के साथ रफ़ुल यदैन के साथ ही नमाज सीखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज को सुन्नत के मुताबिक ही अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका।